ایک پروگرام تھا APMSO کا، اس پروگرام میں میں لے کے گئی، کچھ صبح 11 بجے وہ تھے اور 1-2 لوگ اور بھی تھے. اور وہ جب پروگرام ختم ہوا تو میں انہیں لے کے، جو 90 کا گھر تھا، میں خود ڈرائیو کر رہی تھی، وہ میرے ساتھ تھے، 1-2 لوگ اور بھی تھے. لیکن ابھی ہم دروازے پہ پہنچے تھے، لوگ کھڑے ہوئے تھے، جلدی کریں بھائی جلدی کریں. میں کیا ہو گیا خیریت؟ کہ لیں ان کو نکلنا پڑے گا، حملہ ہوا ہے. کہاں حملہ ہوا بھائی؟ گاڑی تو میں خود چلا رہی تھی. تو کہنے نہیں ہوا، کریکر کا حملہ ہوا. اچھا بہت دور سے ایک آواز تو آئی تھی ہمیں، لیکن نہ کچھ نہ، بہت دور سے. تو پھر میں نے کہا، پھر پتہ چلا کہ جب کریکر کسی نے کسی پیٹرول پمپ پہ مارا تھا. لیکن انہوں نے اتنا اصرار کیا، سوٹ کیس انہی کے چاہنے والے تھے کہ نہیں بھائی کو تو آج کی رات بھی نہیں یہاں کاٹنی نہیں چاہیے. اس دن کے بعد سے وہ آج تک نہیں آئے پاکستان. انہیں کسی نے بھیجا تھا، کسی کی سازش تھی، کچھ تھا تو صحیح. میرے دل میں تو آج تک یہ کھٹکا ہے کہ ایک آدمی جو اتنی بڑی تنظیم چلا رہا ہو، اس کے اوپر ایسے بین ہو جائے بالکل. تو ایسا نہیں کہ کسی دشمنوں نے کہ یہ سب محبت کرنے والوں کا ہاتھ بھی ہے اس میں. کون لوگ تھے جو ٹیک اوور کرنا چاہتے تھے؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اپنے حساب سے MQM چلانا شروع کر دی؟ وہ کہ اس کی گھٹی میں آج بھی وہ پرانی چیزیں موجود ہیں. جیسے میں آپ کو بتا دوں، مجھے بہت سی چیزوں پہ اعتراض ہے، لیکن میں بتا دوں میں MQM نہیں چھوڑوں گی، MQM کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. یہ 22 اگست کے واقعے کے بعد بھی بہت لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے کہ جی آپ تو ان کی بہت قریبی ساتھیوں میں سے تھیں اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا. میں نے کہا میں نے تھوڑی چھوڑا، وہ چلے گئے، ان کو بھیج دیا، وہ چلے گئے. میں تو وہ جو پودا لگا تھا، صحیح. مجھے فخر ہے اپنی شناخت کی پہچان پر، اس لیے میں MQM نہیں چھوڑوں گی. میری شناخت دی ہے. ابھی آپ کو اختلاف ہے پارٹی سے؟ کن امور پر آپ کو اختلاف ہے؟ نہیں دیکھیے، ایک صحت مند چیز ہے، انہیں سب کو پتہ، کہتے ہیں باجی لڑتی بہت ہے. اچھا میں اپنے حساب سے سمجھتی ہوں کہ میں لڑ نہیں رہی، میں سچ بول رہی ہوں. مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کے لیے جو وہ پیش کی گئی تحریک عدم اعتماد، میں نے کوشش کی سمجھانے کی کہ بھئی ابھی 3 سال ہی تو ہوئے ہیں نا، ذرا جہاں 3 سال دیکھ لے، 3.5 سال، 1.5 سال اور دیکھ لیں. لیکن لگا کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا، اب تو یہ تو بہت پریشر ہے، دباؤ کہیں سے کرنا پڑے گا، ہر حال میں اچھا میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہر حال میں کرنا پڑے گا. تو ہم PDM کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں، میں اپوزیشن بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ دوسرے بھی جو جا رہے ہیں ان کی تعداد اتنی نہیں، ہماری پھر بھی 9-10 ہیں. ہمارا اپوزیشن لیڈر ہو جائے گا نا تو ہمارا جو گراف گر رہا ہے وہ پھر سنبھل جائے گا. بالکل صحیح. اب نہیں مانی بات تو میں کیسے کہہ دوں کہ میں خوش ہوں؟ میں نہیں خوش ہوں اس چیز سے. یہ تو میں آپ کو بتاؤں، میں نے الیکشن سے پہلے ایک رپورٹ بنائی، اس کے اندر سینئر تجزیہ کاروں سے میں نے سوال کیا کہ MQM کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں الیکشن کو، تو ان میں سے 80% نے کہا کہ جو PDM میں MQM گئی اس کا بہت زیادہ اس کو جو ہے خمیازہ اٹھانا پڑے. ہاں، یہ تو انہوں نے اسے کہا. میرا قصور کہہ لیں یا میری بہادری کہہ لیں کہ میں نے ڈٹ کے یہ بات کی کہ ایسا ہونا چاہیے. اور میں یہ کہتی ہوں، میں عمران خان میں کوئی لال نہیں ٹکے ہوئے، اور انہوں نے کی بے وقوفیاں بہت زیادہ. لیکن اگر قوم انہیں ووٹ دے رہی ہے تو آپ 2 سال اور انتظار کر لیں. صحیح. تو تحریک عدم اعتماد میں نہیں شامل ہونا چاہیے تھا MQM کو. ہاں میں ہوئی، میں نے کہا میں پارٹی نہیں چھوڑ رہی، میں بیٹھی پھر ان کے ساتھ. لیکن نہ ہوتے تو ہم انڈیپینڈنٹ اپوزیشن بنتے تو زیادہ اچھا تھا. اچھا کراچی میں تحریک انصاف نے MQM کو ٹف ٹائم دیا ہے؟ ساروں نے نہیں دیا، کچھ نے دیا. بس یہ حقیقت ہے کہ جو وہاں MNA منتخب ہو کے آئے تھے وہ بڑا تعاون کرتے تھے، لیکن ان سے بڑے جو تھے نا، اچھا وہ انہوں نے کیے ہیں گڑبڑ. یعنی کراچی کی اسکیموں کو ٹھیک سے نہیں چلنے دیا، بالکل روکا بھی نہیں لیکن ٹھیک سے نہیں چلنے دیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمران خان سے بھی سنسیئر نہیں تھے، ہم نے بتایا تھا کہ یہ سنسیئر نہیں ہے آپ کے ساتھ. صحیح. یعنی کہ جو PTI کے کراچی سے بعض MNAs ایسے جیتے تھے جو کہ تعاون کرتے تھے. نہیں، زیادہ تر اچھے تھے. اچھا پختون سارے اچھے تھے. اچھا حالانکہ بہت بڑی تعداد میں عمران خان صاحب نے پختونوں کو ٹکٹ دیے کراچی میں، یہ بھی ایک بڑا اچھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایسے لوگوں کو لے آئے تھے کہ انہیں گلی کچھ بھی نہیں پتہ تھے. جی ہم سے پوچھتے تھے ادھر سے جائیں گے تو کدھر سے جائیں گے، تو ادھر سے جائیں گے. جی بس یہ تو ذرا سی باتیں آتی رہتی ہیں سامنے. اچھا بس میرے آخری 1-2 سوال کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. ایک MNA کو کتنا فنڈ ملتا ہے ترقیاتی کاموں کے لیے؟ میں نے آپ کے دیکھے کہ آپ کی آپ نے ایک مشاعرہ کروایا تھا، اردو کانفرنس کروائی تھی، تو اس کی تختی میں نے دیکھی یاسین آباد میں کہ وہ خواتین کا سینٹر تھا، وہ آپ کے فنڈ سے بنا. پھر یہاں پر ایک معذور بچوں کا کوئی جگہ ہے کھیلنے کی، وہ آپ کے فنڈ سے. پھر مجھے 2-3 لوگوں نے اور 2-3 چیزیں بتائیں. تو کتنا ایک فنڈ ہوتا ہے ایک MNA کی پاس
کہ ہاں آپ نے اتنے ایکچولی کام کیے؟ ڈپینڈ کرتا ہے حکومتوں کے اوپر، کیونکہ دیکھیے پیپلز پارٹی نے اچھے فنڈ دیے تھے پہلے ٹینیور میں، میرے اچھے فنڈ دیے تھے، ہم نے کام کیے. بلکہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے، میں نے ایجوکیشن پہ کام کافی کیا، تو انہوں نے تو مجھے 10 کروڑ روپے دیے تھے، جس کا میں نے ایک سینٹر بنایا جس کی کلاسز آج بھی چل رہی ہیں. لیکن نون لیگ نے کوئی فنڈ نہیں دیا اپنے دور میں، کوئی فنڈ نہیں دیا. عمران خان صاحب کے میں ملا فنڈ، لیکن بہت رو رو کے. وہ یہ کہ انہی کے اپنے ہی لوگ کچھ ایسے تھے جو ایک گیم میں لگے رہتے تھے، اور عمران صاحب کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ، یعنی اگر ہمیں عمران خان صاحب سے کوئی دور کر رہا ہے، ان کا آدمی تو ان کا دوست تو نہ ہوا نا وہ. نہیں. تو اتنی سمجھ عمران خان صاحب میں نہیں تھی. وفادار بھی ہوں گے ملک کے، میں نہیں کہتی خدا نخواستہ غدار ہیں یا کچھ ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ ان کے شوق کے لیے انہیں جیسے ساتھی چاہیے تھے، شاید اب مل گئے ہوں. اب تبدیلی آئی ہے حالات میں، انتظار کر لیں. صحیح. تو تحریک عدم اعتماد میں نہیں شامل ہونا چاہیے تھا MQM کو؟ ہاں میں ہوئی، میں نے کہا میں پارٹی نہیں چھوڑ رہی، میں بیٹھی پھر ان کے ساتھ. لیکن نہ ہوتے تو ہم انڈیپینڈنٹ اپوزیشن بنتے تو زیادہ اچھا تھا. صحیح. اچھا، کراچی میں تحریک انصاف نے MQM کو ٹف ٹائم دیا ہے؟ ساروں نے نہیں دیا، کچھ نے دیا. ویسے یہ حقیقت ہے کہ جو وہاں MNA منتخب ہو کے آئے تھے وہ بڑا تعاون کرتے تھے، لیکن ان سے بڑے جو تھے نا، اچھا. وہ انہوں نے کی ہیں گڑبڑ، یعنی کراچی کی اسکیموں کو ٹھیک سے نہیں چلنے دیا. بالکل روکا بھی نہیں، لیکن ٹھیک سے نہیں چلنے دیا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمران خان سے بھی سنسیئر نہیں تھے، ہم نے بتایا تھا کہ یہ سنسیئر نہیں ہے آپ کے ساتھ. صحیح. یعنی کہ جو PTI کے کراچی سے بعض MNAs ایسے جیتے تھے جو کہ تعاون کرتے نہیں، تھے؟ زیادہ تر اچھے تھے. اچھا. پختون سارے اچھے تھے. اچھا. اچھا، حالانکہ بہت بڑی تعداد میں عمران خان صاحب نے پختونوں کو ٹکٹ دیے کراچی میں، یہ بھی ایک بڑا اچھا، اس کی وجہ معاملہ یہ تھا. تھی کہ وہ ایسے لوگوں کو لے آئے تھے کہ انہیں گلی کوچے بھی نہیں پتہ تھے. جی جی جی، ہم وہ سے بہت پوچھتے تھے ادھر سے جائیں گے تو کدھر سے جائیں گے، تو ادھر سے جائیں گے. جی بس یہ تو ذرا سی بعض باتیں آتی رہتی ہیں سامنے. اچھا، بس میرے آخری 1-2 سوال کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. ایک MNA کو کتنا فنڈ ملتا ہے ترقیاتی کاموں کے لیے؟ میں نے آپ کے دیکھے کہ آپ کی آپ نے ایک مشاعرہ کروایا تھا، اردو کانفرنس کروائی تھی، تو اس کی تختی میں نے دیکھی یاسین آباد میں کہ وہ خواتین کا سینٹر تھا، وہ آپ کے فنڈ سے بنا. پھر یہاں پر ایک معذور بچوں کا کوئی جگہ ہے کھیلنے کی، وہ آپ کے فنڈ سے ہے. پھر مجھے 2-3 لوگوں نے اور 2-3 چیزیں بتائیں. تو کتنا ایک فنڈ ہوتا ہے ایک MNA کی پاس کہ آپ نے اتنے کام کیے؟ ڈپینڈ کرتا ہے حکومتوں کے اوپر، کیونکہ دیکھیے پیپلز پارٹی نے اچھے فنڈ دیے تھے پہلے ٹینیور میں، میرے اچھے فنڈ دیے تھے، ہم نے کام کیے. بلکہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے، میں نے ایجوکیشن پہ کام کافی کیا، تو انہوں نے تو مجھے 10 کروڑ روپے دیے تھے، جس کا میں نے ایک سینٹر بنایا جس کی کلاسز آج بھی چل رہی ہیں. لیکن نون لیگ نے کوئی فنڈ نہیں دیا اپنے دور میں، کوئی فنڈ نہیں دیا. عمران خان صاحب کے میں ملا فنڈ، لیکن بہت رو رو کے. وہ یہ کہ انہی کے اپنے ہی لوگ کچھ ایسے تھے جو ایک گیم میں لگے رہتے تھے، اور عمران صاحب کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ، یعنی اگر ہمیں عمران خان صاحب سے کوئی دور کر رہا ہے، ان کا آدمی تو ان کا دوست تو نہ ہوا نا وہ. تو اتنی سمجھ عمران خان صاحب میں نہیں تھی. وفادار بھی ہوں گے ملک کے، میں نہیں کہتی خدا نخواستہ غدار ہیں یا کچھ ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ ان کے شوق کے لیے انہیں جیسے ساتھی چاہیے تھے، شاید اب مل گئے ہوں. اب تبدیلی آئی ہے حالات میں.